السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو اب مزید بڑھتا ہوں، یہ یہاں تک یہ تو کچھ نہ کچھ تشریحات جو تھی وہ ہو گئی تھی یا تشریح ہو گئی تھی سبق کی، اور سبق کا نام کیا ہے؟ داروغہ جی کی پان چھوگی میں اور سر کڑاہی میں۔ تو یہ تو ٹاپک کا نام ہے اور یہ سبق ہے اور اس کی تشریحات ابھی مجھے اپلوڈ کرنے کی طرف جانا چاہیے، اور یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ یہاں تک تو یہ تو ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ، یہ یہاں پہ یہ ٹاپک جو تھا وہ یہاں تک وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ یہاں سے آغاز کرتا ہوں، یہ یہاں پہ جو نام ہے جو لکھا ہوا ہے وہ کون سا نام لکھا ہوا ہے؟ حلوائی۔ حلوائی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حلوائی کسے کہتے ہیں۔ نہیں، خداوند غلام کی کیا مجال۔ خداوند کا مطلب یہاں پہ خدا ہے، غلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اصل میں یہ ہندی زبان ہے، اور ہندی زبان میں یعنی ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہوتے تھے تو وہ ایسی زبان بولتے تھے۔ اور کیا مجال مطلب یعنی غلام کا مطلب یہاں پہ غلام ہے، اور مجال مطلب یعنی کیا جرت۔ اول مال دو، اول مال دو، اول مال کا مطلب یعنی عمدہ مال، یعنی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمدہ مال دو۔ اور یہاں پہ ایک مراد کون ہے؟ یعنی آقا مراد ہے۔ چاشنی جرا، چاشنی کا مطلب یعنی ذائقہ یا مزہ، اور ذرا مطلب یعنی تھوڑا سا، بہت آ گئی، یعنی اس کا تھوڑا سا وہ جو مزہ تھا وہ آ گیا ہے۔ تو دانہ کم پڑا، دانہ کم پڑا مطلب یعنی کم ہونا، یعنی مجھے کم ہی حصہ ملا۔ ملائم نہ رہی، پھر کیا ہوا؟ ملائم نہ رہی، کڑی ہو گئی۔ ملائم مطلب یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی نرم، ملائم نہ رہی کڑی ہو گئی مطلب یعنی یہ ریٹھا۔ چاشنی کی گولی دیر میں دیکھی، اور جو ذائقہ یعنی جو بنا ہوا تھا تو اس کی جو گولی تھی وہ میں نے بعد میں دیکھی۔ نہیں تو یہی دکان کی برفی تو شہر بھر میں مشہور ہے۔ مشہور کا مطلب یعنی مشہور ہے۔ وہ لجت ہوتی ہے، لجت ہوتی ہے مطلب یعنی یہاں پہ لذت۔ لجت کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ لذت مراد ہے۔ کہ ہونٹ بندھنے لگتے ہیں، یعنی بندھنے کا مطلب یعنی ایسی مٹھائی اتنی لذیذ ہونا کہ وہ ہونٹ بندھنے لگتے ہیں۔ داروغہ کہتے ہیں کہ چلو تمہارا حساب کر دے۔ حساب مطلب یعنی جتنا آپ کا حساب بنتا ہے، جتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں وہ آپ کو ہم دے دیں گے۔ لے بتاؤ کتنے دن سے خرچ نہیں پایا اور تمہارا کیا آتا ہے؟ مطلب یعنی کتنے دن ہو گئے کہ وہ خرچ نہیں پایا، مطلب یعنی آپ کو خرچ نہیں ملا، آپ کو خرچہ نہیں ملا اور آپ کو پیسے وغیرہ نہیں ملے۔ حلوائی کہتے جو حساب سے ہو، مطلب یعنی حلوائی کہتے کہ جو حساب سے، مطلب یعنی جو حساب کتاب ہو۔ داروغہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اصل میں یہ کلمہ کبھی کبھار لوگ ہیں جب حیرت زدہ ہوتے ہیں، وہ ان کو حیرت ہوتی ہیں، تعجب کے شکار ہوتے ہیں تو یہ الفاظ بولتے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی کو قدرت اور طاقت حاصل نہیں سوائے اللہ کے۔ مطلب یعنی طاقت اور رب تو صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہوئی ہے تو اس دنیا کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی آنکھوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے مطلب یعنی جو کھانوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پاؤں دیے ہوئے ہیں، اگر کسی کو پاؤں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے تو ظاہری بات ہے کہ ان سے آپ اس کی قدر پوچھیں، ان سے آپ دریافت کریں کہ اس کی قدر کتنی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ ان لوگوں سے پوچھیں جو بول نہیں سکتے، ان لوگوں سے سنیں، ان سے آپ یعنی پوچھ سکتے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم انسان پتہ نہیں کیا کیا ایسی حرکتوں اور خرافات وغیرہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اور پکڑنے کی طاقت دی، اسی طرح چلنے کی طاقت دی اور سننے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کرشمے، اللہ تعالیٰ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں بے حساب ملی ہوئی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے وہ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو زیادہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم پوچھتے کیا ہے؟ یہی تو پوچھتے ہیں کہ حساب سے کیا ہوا، یعنی یہی تو پوچھتے ہیں کہ حساب سے کیا ہوا۔ یعنی حلوائی اگلے مہینے میں 25 روپے کچھ آنے کی آئی تھی، مطلب یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو پوچھتے ہیں کیا کہ حساب سے کیا ہوا، مطلب حلوائی کہتے ہیں کہ اگلے مہینے میں 25 روپے کچھ آنے کی آئی تھی، اور اب کی 10 تاریخ کا مطلب یہاں پہ تاریخ ہے، اور انگریزی کو یہاں پہ انگلش میں یعنی یہ تو انگریزی کہتے ہیں لیکن اردو میں اس کو انگریزی کہا جاتا ہے، جس سے مراد کیا ہے؟ انگریزی ان انگلش۔ تب کوئی 70 یا 80۔ داروغہ
اجی تم تو کہ گدے بازی کرتے ہو، کہ مطلب یعنی کئی دفعہ گدے باز یا مطلب عقل دوڑانا، قیاس کرنا، سوچنا بچانا، سوچ بچار جس کو کہتے ہیں، یعنی کبھی کبھار یعنی بے ہنگم سی بات ہوتی ہیں، وہ بات یعنی جو مطلب یعنی بغیر سوچیں یا عقل دوڑانا وغیرہ جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کبھی کبھار یعنی وہ چیز جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور آپ کہتے ہیں کہ یار یعنی انہوں نے اتنا کیا ہوا ہوگا، یا مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ رنز بناتے ہیں یا سکور وغیرہ کرتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنی میں نے دی ہوئی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، کبھی کبھار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو مطلب نہیں وہ چینی دیتے ہیں یا چائے دیتے ہیں یا اسی طرح دال آٹا وغیرہ یا اور چیزیں دیتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کو میں نے کتنے پیسوں کا میں نے کہا تھا اور آپ نے کتنا دیا ہوا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار تقریباً 200 روپے آپ نے یہ سودا دیا ہوا ہوگا، یہ جو سودا چاہیے تھا اور جو چیزیں خرید و فروخت کی جو چاہیے تھی یا خورنوش کی چاہیے تھی تو میں شاید اتنا دے چکا ہوں۔ بہرحال یہی بات لوگ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یعنی اسی طرح آگے کبھی کبھار یعنی عقل دوڑانے کی کوشش لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ 70 یا 80 یا 100 اس مہینے میں اتنی یہ بکھیڑا تم سے پوچھتا کون ہے؟ بکھیڑا مطلب یعنی یہ جھگڑا یا لپڑا یا جنجال یا مصیبت، یہ جھنجٹ، اور اس جھنجٹ سے ہمیں واسطہ کیا؟ جھنجٹ کا مطلب نہیں مصیبت، بھلا ہمیں تو بس گھڑی بتا دو، گھٹڑی بتا دو، بدلی گھڑی مطلب ہی نہیں جو سامان جتنا ہی ہوتا ہے کہ اتنا ہوا، مطلب یعنی ہمیں اس سامان کے حوالے سے بتائیں کہ جتنا سامان یعنی آپ اپنے گھر یا ہمارے گھر میں بیچ چکے ہیں یا جتنا جو سودا تھا وہ سارا سودے کے حوالے سے مجھے سارا سب کچھ بتا دیں۔ حلوائی کہتے کہ اچھا حساب تو کر لوں، تھوڑی دیر کے بعد بس 142 روپے اور 10 آنے دیجئے، چاہے حساب کر لیجئے، بولتا جاؤں۔ داروغہ اجی تم کوئی نئے تو ہو نہیں، اب بتاؤ اس میں یاروں کا کتنا حصہ ہے؟ یاروں کا مطلب ہی نہیں ہمارا، سچ بولنا لالا، پیٹھ ٹھوک کر، شاباز دے کر، پیٹھ ٹھوک کر کا مطلب ہی نہیں شاباز دے کر، آؤ وارے نیارے ہوں، کیوں ہے نہ، وارے نیارے کا مطلب ہی نہیں مزے عیش و عشرت کرنا، مطلب ہی نہیں یہاں پہ شاباز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ عیش و عشرت کی زندگی کو آپ کی گزر رہی ہے اور اس میں بھی ہمارے کچھ وارے نیارے ہو، مطلب ہی نہیں ہمیں کوئی عیش و عشرت کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو مل جائے۔ حلوائی بس 100 ہم کا دے دیو اور 42 تم لے لو، سیدھا میں تو یہ جانتا ہوں، مطلب یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ 100 روپے یعنی آپ مجھے دے دو، بس 100 کا ہمیں دے دو اور 42 جو روپے بنتے ہیں یعنی 42 روپے جو بنتے ہیں وہ اپنے پاس رکھو۔ داروغہ کہتے ہیں اچھا منظور، مگر 42 کے 52 کر دو۔ داروغہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ پہ یعنی آپ کے جیب پہ تو وزن نہیں آتا یا آپ کے لیے بھاری تو نہیں بن جاتا، یہ ایسا کرے کہ 42 کو 52 کر دو، مطلب یعنی 42 کی بجائے آپ ایسا کرے کہ یہ یعنی 52 روپیز آپ لکھ لے، 100 تم لو، 52 ہمارے، یعنی یہ جو 100 روپیز بنتے ہیں یہ مجھے دے دو اور یہ 52 روپیز یعنی 100 تم لو، 52 ہمارے۔ سچ کہنا کوئی 40 کی مٹھائی اس مہینے اور اس مہینے میں ملا کر آئی ہوگی یا کم، مطلب یعنی یہ کہتے ہیں کہ سچ کہنا 40 کی مٹھائی اس مہینے اور اس مہینے میں ملا کر آئی ہوگی یا کم، مطلب یعنی پرانے دور کی خرچ وغیرہ یہ سے مراد ہے، یعنی پرانے دور میں یہ جتنی چیزیں جو ہوتی تھی وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی تھی، مہنگائی اتنی نہیں تھی، لیکن آج کل یعنی ظاہری بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ امٹتا چلا آتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہوتا ہے حلوائی اجی حضور آپ کو اس بھید سے کیا واسطہ؟ بھید کا مطلب یہ نہیں یہاں پہ راز مراد ہے، آپ کو آم کھانے سے گرج ہے، گرج کا مطلب یہ نہیں غرض ہے یا پیڑ گننے سے، اور سچ یہ ہے کہ کوئی سب ملا کر 38 روپے کی آئی ہوگی، 38 کا مطلب یعنی 38 روپیز۔ مل وزن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کل وزن، جتنا جو وزن بنتا ہے، جتنا جو ویٹ بنتا ہے، میں البتہ کثر بیونت کر دیتا ہوں۔ کثر بیونت کا مطلب یعنی کان چھانٹ، کمی بیشی کرنا، کثر بیونت کا مطلب کیا ہے؟ کمی بیشی کرنا، یعنی میں کم یا زیادہ کرتا ہوں۔ سیر بھر لڈو مانگ بھیجیں، ہم نے پاؤں سیر کم کر دیے، یعنی پاؤں سیر ہم نے کم کر دیے، اس میں ہم نے تھوڑی سی مہنگائی کر دی، کمی کر دی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اور آگے کہنا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ اٹھ داروغہ، ابھی داروغہ کی بات ہمیں سننی چاہیے۔ داروغہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی نکے ہی ہے، یہاں اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے۔ اندھیر نگری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی
جہاں ظلم ہو وہاں حکومت ناکام ہو جاتی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور اندھیر نگری ہو، مطلب ایسی جگہ، ایسا گاؤں جہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہ ہو، بد انتظامی اور افراتفری کا سما ہو، جگہ ہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ جب ظلم ستم کیا جا رہا ہو، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو ظاہری بات ہے کہ جس کی مرضی، جو کچھ وہ اس کی مرضی میں آ جائے وہ وہی کر دکھاتا ہے یا کر بیٹھتا ہے۔ یہ دماغ کسے کے تولنے بیٹھے ہیں، مطلب یہ دماغ کس کے پاس ہے کہ وہ ہم صرف تولنے ہی بیٹھ جائیں۔ میاں لکھو لک لٹ بیوی ان سے بڑھ کر، لک لٹ کا مطلب یہ نہیں یہ لاکھوں لوٹنے والا یا لٹانے والا، وہ شخص جو لاکھوں روپے لوٹتے ہیں ان سے بڑھ کر ڈھنڈی ترازو کون لے بیٹھے ہیں، مطلب یعنی ہم ڈانڈو ترازو یا ڈنڈی جو ترازو ہیں ہم یعنی اس کے لیے بیٹھے تو نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی ظاہری بات ہے چین کرو، آرام کرو، 10 کے 50 لو اور شیر کے 3 پاؤں بھیجو، مزے ہیں اچھا یہ 100 روپے گن لو اور 152 کی رسید ہمیں دو۔ مطلب یعنی یہ صاف صاف ان کو کہتے ہیں کہ اب ہم سے پوچھنے والا کوئی ایسا آدمی تو ہے ہی نہیں جو ہم سے پوچھے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ کسی کا یقین ہو، کسی کا تیقن ہو، کسی کا بھروسہ ہو، کسی کا اعتماد ہو، کسی کا یعنی اللہ کے اوپر اعتماد ہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو اعتماد، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے پہ اعتماد بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی میں مزید انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تب تک کہ مجھے دے دے گا اجازت، اللہ نگہبان۔